کالا لباس جو ہے وہ جہنمی ہے، بالکل نہیں، غلط بات ہے۔ حضور پاک نے فتح مکہ پہ کالی پگڑی پہنی ہے، اللہ کے گھر کا غلاف کالا ہے، کیا کہہ رہے ہو کالا لباس جہنمی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس لوگ گھڑتے ہیں جہنم میں، یعنی دو حصے ہو جائیں گے، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، مومنوں کے چہرے روشن ہوں گے، چمکتے ہوں گے، اور کافروں کے چہرے سیاہ۔ یہ معنی نہیں کہ لباس سیاہ ہوگا، سیاہ لباس پہننا تو کوئی منع نہیں ہے۔ سیاہ لباس بطور علامت غم یا سوگ پہنا جائے تو وہ حرام، کہ حضور پاک نے فرمایا کہ من لبس سودا، جو آدمی موت پر یا غم میں سیاہ کپڑے پہنے، وضرب الاخدود، اور اپنے چہروں پہ تھپڑ مارے، وشق الجیوب، اور اپنے قمیض پھاڑ ڈالے، فلیس منا، اس کا محمد مصطفیٰ کی امت سے تعلق نہیں۔ تو وہ تو منع ہے، ورنہ یہ ہے کالا کپڑے پہنو کچھ پہنو کچھ نہیں ہے۔ میری بیوی کے تعلقات جو ہیں وہ غلط ہیں۔ میں نے بیوی سے بولا ہے کہ تمہارے ساتھ میرا تعلق ختم ہو گیا، تو کیا یہ طلاق تو نہیں ہے؟ ڈر کیوں رہے ہو پھر؟ بیوی کے غلط تعلقات بھی ہیں اور بے غیرت بھی ہے، طلاق دیتے ہوئے بھی ڈر رہا ہے۔ نہیں ہے تعلق، ختم ہو گئی طلاق ہو گئی۔ جب بیوی کے غلط تعلقات ہیں پھر بھی تم اس کو بیوی رکھنا چاہتے ہو؟ یار بڑے عجیب انسان۔ کوئی آدمی اپنی بہن یا بیٹی کو زنا کی حالت میں دیکھے اور اس نے قتل کر دیا، دنیا میں تو میرا بھائی اس کو قتل کی سزا قتل ملے گی، کیونکہ اللہ نے اس کو حکم نہیں دیا کہ قتل کرو۔ یہ قاضی کا کام ہے کہ قاضی اس کا حکم جاری کرے، لیکن چونکہ اس نے غیرت پہ کیا ہے، انشاءاللہ قیامت میں تو اللہ اس کو معاف کر دیں گے، لیکن دنیا میں اس کو قتل کی سزا ملے۔ ایک آدمی مولوی ہے، اس کے باوجود اس کے ماں باپ بیوی سب ناراض ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ گھر سے سعودی عرب آیا ہے مزدوری کے لیے، حرم میں عبادت دن رات کرتا ہے، اس کے گھر والے خرچے سے زیادہ تنگ ہیں، لازماً اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرے۔ یہ کون سی عبادت ہے کہ تم ساری رات نفلیں پڑھتے رہو اور بیوی تمہاری وہاں پڑی رہے؟ یہ تو کوئی عبادت نہیں ہے۔ فوراً آرام سے واپس جاؤ، اپنی بیوی کے حق ادا کرو، والدین کے حقوق ادا کرو۔ مزدوری کر کے بھی تو تم نے دیکھ لیا نا کون سا والدین کو خرچہ بھیجنا۔